بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں عاصم ریاض آپ کو ویلکم کرتا ہوں کارپوریٹ کارنر میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ. ویورز, آج کی ہماری ایپیسوڈ بہت اسپیشل ایپیسوڈ ہونے جا رہی ہے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, آج ایک بہت خاص دن ہے پاکستان کے لیے جس کو ہم ڈیفنس ڈے کے نام سے جانتے ہیں. ڈیفنس ڈے کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کے اسپریشنس کیا تھی, واٹ واز دا ریزن دیٹ وی لیڈ ٹو دس ڈیسیژن, اینڈ ایز وی آل نو دیٹ اٹ واز اے بگ سرپرائز. واٹ دیٹ سرپرائز واز, وہ سرپرائز کیسے آیا اور پاک آرمی نے, پاک جوانوں نے کیسے اس سرپرائز کو جوابی سرپرائز کے طور پہ ریٹرن کیا. آج ہم اس پہ بات کریں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے بہت خاص مہمان وہ ہیں جو کہ اس وقت اس کا حصہ, اس جنگ کا حصہ رہے. کسی نہ کسی انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن دی اس کے اندر, اور کس طریقے سے انہوں نے ان ساری چیزوں کو دیکھا, کیا ان کے اس وقت مورال تھا, کیا اسپریشنس تھی, اور کیا چیلنجز فیس کرتے رہے, اور کیا کیا چیزیں انہوں نے اس ٹائم پہ دیکھی. سو ڈیفنس ڈے منانا تو ویورز بہت اچھی چیز ہے, بہت آسان چیز ہے, لیکن ہمیں خراج تحسین ان لوگوں کو بھی دینا چاہیے جن کی بدولت آج ہم یہاں پہ موجود ہیں, جن کی بدولت آج ہم آزاد ہیں, جن کی بدولت آج ہم اپنے آپ کو ایک آزاد ملک کا آزاد شہری کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. سو سلام ان سب لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی, جنہوں نے اپنے لہو بہائے, جنہوں نے اپنا سب کچھ گوا کے ہمیں آج یہ عزت کا مقام دیا, اور ہمیں آج یہ مقام دیا کہ آج ہم اپنے آپ کو ایک آزاد شہری کہہ سکیں. سو اس گفتگو کو جاری کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت میرے پیارے مہمان بریگیڈیئر ملک ظہور احمد صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا, خیریت ہے سر؟ بہت شکریہ آپ کا سر. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگوں کی ایفرٹ تھی کہ آج ہم لوگ یہ آزادی دیکھ رہے ہیں. آپ کا بہت احسان, آپ لوگوں کو جتنا شاید ہم شکر ادا کر سکیں ہم اس کا ریٹرن نہیں ادا کر سکتے جتنا ہم آپ کو شکر ادا کر سکتے ہیں. آپ کو مجھے اس بات سن کے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ ینگ جنریشن انسپائر ہو رہی ہے اور ہماری خدمات جتنی بھی تھیں ان کو سراہتی ہے. یہ ہمارے لیے بہت نہایت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے لیے اس وقت مورال بوسٹنگ ہے. ہمارے لیے بھی سر بہت ایک قابل ایک عظیم چیز ہے کہ آپ لوگ سر اس وقت آپ لوگوں کی ایفرٹ تھی جو کہ آج ہم اس وقت اس کو خوش ہو رہے ہیں. سر تھوڑا سا بتائیے گا آپ کیسے آرمی میں کیسے آئے, مطلب اس زمانے میں تو آرمی کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں اتنا. سو ہاؤ ڈیڈ یو لینڈ اپ ٹو آرمی؟ ایکچولی آئی بلانگ ٹو اے فیملی جس میں برٹش ٹائم سے ہی ہمارے لوگ اس بیلٹ میں تھے جس کو انگریز سمجھتا تھا کہ یہ جنگجو ہیں, بہادر ہیں, اور انہی لوگوں کو وہ اپنے جوان بھرتی کرتے تھے. ان دنوں میں میرے گرینڈ فادر, بلکہ میرے گرینڈ فادر, دادا پردادا افغان جنگ میں تھے. اس کے بعد میرے والد صاحب فرسٹ ورلڈ وار میں تھے, اور اٹس انٹرسٹنگ کہ وہ 15 لانسز میں تھے, اور وہ اس وقت بڑے ینگ وی سی او تھے, وائس رائے کمیشن آفسر, اور ان میں سے تھے جنہوں نے انگریزوں کے کہنے پہ بسرا پہ اٹیک پہ انکار کیا تھا, تو اس کو میوٹنی کہا گیا تھا, اور ان کو ایک فیلڈ کورٹ مارشل کے ذریعے ٹو بی شاٹ بائی ڈیتھ پینلٹی دی گئی تھی. لیکن لیٹر آن اس کو لائف امپریزنمنٹ میں کنورٹ کیا. وہ پھر سینٹ اینڈمین میں رہے. میرے بڑے بھائی میجر شیر محمد وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں رہے, اور وہ ینگ تھے, بچے تھے. وہ بھی ایک اسکیم تھی بوائز کی جس میں وہ ٹریننگ, تو اس وقت ان کو انگریزوں کی ضرورت پڑی, ان کو لے گئے. وہ تھے فار ایسٹرن فرنٹ پہ, اور خاص طور پہ برما میں تھے. تو وہ پھر جب واپس آئے تھے انہوں نے انڈیپینڈنس کے اوپر ان کو کمیشن ملا. ان کا پرانا کمانڈنگ آفسر تھا, اس نے ریکمینڈ کیا, تو وہ پھر پہلی کمانڈ انہیں ملی 1160 پی ٹی کمپنی کوئٹہ. میں اس وقت گاؤں میں پڑھتا تھا, میں 5ویں جماعت میں ہوں گا. تو وزٹ پہ آئے تو انہوں نے مجھے, میرے والد صاحب کو بولا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے وہاں بہت بہتر ماحول ہے. بائی دی وے کوئٹہ میں اس وقت بہت اعلیٰ کنٹونمنٹ تھی, نئی کنسٹرکٹڈ تھی 35 کے بعد, اور وہاں پر ٹوٹل انگریز تھے. کچھ انگریز جو ریپیٹریٹ ہونے والے تھے وہ بھی ادھر ہی رہتے تھے, اور بہت سے اسٹاف میں اور کمانڈ میں
انگریز ہی تھے، اور بہت سے وہ انگریز بھی تھے جنہوں نے والنٹیئر کیا تھا پاکستان آرمی کی ریکویسٹ پہ کہ وہ اس وقت تک کم از کم 5 سال ٹھہریں گے جب تک پاکستان کے آفیسرز کو ٹرین نہیں کر لیتے، اس قابل نہیں ہو جاتے کہ وہ کمانڈ لیں انڈیپینڈنٹلی آن دیئر اون۔ تو کوئٹہ میں چونکہ ٹوٹل کنٹونمنٹ تھی، ٹوٹل کنٹونمنٹ ماحول تھا، میں بھی وہاں پر گرامر اسکول میں گرینڈس بینک کے پیچھے تھا، انہوں نے مجھے داخل کرایا، تو میں وہاں پر فوج کو دیکھتا تو بڑا انسپائر ہوا، خاص طور پہ اپنے بھائی کو۔ وہ اس وقت بہت ینگ تھے، سلم تھے، اسمارٹ تھے، پی کیپ پہنتے تھے، اور وہ سائیکل پہ چلتے ہوئے بڑے اچھے لگتے تھے۔ تو ہم وہاں پر ہانا روڈ، جو کہ آج کل اسٹاف کالج روڈ کہلاتی ہے، وہاں رہتے تھے، تو سامنے ہی ینگ آفیسرز تھے، انفینٹری اسکول تھا، تو یہ تمام چیزیں ہائیلی موٹیویٹنگ تھیں۔ اس کے بعد پھر میں گارڈن کالج میں آیا، میرے بھائی صاحب جنرل ہیڈ کوارٹرز میں پوسٹ ہوئے، تو جہاں ہم رہتے تھے وہاں روزانہ سگنلز میچ تھی، تو آفیسرز گزرتے تھے سلیم اسمارٹ سائیکل پہ، تو آئی تھاٹ کہ میں کہیں اور نہیں جاؤں گا، میں فوج میں ہی جاؤں گا اور میں آفیسر بنوں گا۔ تو یہ میری موٹیویشن تھی۔ حالانکہ جب میں نے اپلائی کیا کمیشن کے لیے تو ایک سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا پرنسپل سے۔ بائی دی وے گارڈن کالج میں اس وقت موسٹلی 70% اسٹاف امریکنس تھا، اور ہمارا پرنسپل تھا جے بی کمنگس۔ یہ بات ہے 55 سے 58 گارڈن کالج میں تھا۔ تو جب ان سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے میرے بھائی کو بلوایا جو کہ میرے گارڈین تھے، تو ان کو بولا کہ بڑا اچھا جا رہا ہے اسٹڈیز میں، تو آپ فوج میں کیوں بھیج رہے ہیں اس کو آپ CSP کروائیں، یہاں سے ماسٹرز کرے اور اس میں جائے، اور آئی ایم شیور یہ کر سکے گا۔ اس وقت وہاں سے ہمارے ایک کالج کا اسٹوڈنٹ جو کہ بعد میں امبیسڈر بھی رہا، شاہد امین، یس، اس کا بھائی میرے ساتھ تھا، طارق امین، اس کی مثال دی کہ اس نے MA کیا ہے، اور وہ یہاں پر ابھی ہمارا پہلا انگلش ڈپارٹمنٹ کھول رہا ہے، اور یہ CSP بنے گا۔ واقعی وہ بنا، بہت قابل، اس کا چھوٹا بھائی بھی بنا۔ تو بھائی صاحب میرے ڈبل مائنڈڈ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یو تھنک اباؤٹ اٹ، تم کیوں جانا چاہتے ہو، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ تو میں نے جب 3rd ایئر کا امتحان دیا، 4th ایئر میں پروموٹ کیا، اور ساتھ ہی میں نے کمیشن کے لیے اس وقت 22 لانگ PMA کی اپلیکیشن تھی۔ بہرحال تو آئی واز سلیکٹڈ، آئی وینٹ ٹو PMA۔ ماشاء اللہ، دیٹ واز مائی ڈریم ٹو جوائن آرمی ایز این آفیسر۔ اور PMA واز بہت ہی عمدہ انسٹیٹیوشن تھا۔ اٹ واز ٹف، رف، وچ آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ، بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، تو دے ٹرانسفارم یو فرام اے را سویلین ٹو بیکم اے جنٹلمین اینڈ اے لیڈر۔ سو دیٹس ایگزیکٹلی واٹ دے ڈیڈ۔ ہماری ٹریننگ 2.5 سال کی ہوتی تھی اس وقت، اور مختلف ٹرمز گریجویٹڈ ہوتی تھی، اور ہر ٹرم کا مقصد تھا۔ پہلی ٹرم میں یعنی ہمیں وہ بالکل بریک ان کرتے تھے، ہمیں باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی جب تک ہم سلیوٹنگ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے، جو کہ ٹف تھا۔ تو اس طریقے سے بیسک سکھاتے تھے۔ پھر 2nd ٹرم، 3rd، 4th، 5th سینئر ٹرم ہوتی تھی، وہ آلموسٹ دے وڈ ایکچولی فریم یو اور ٹرانسفارم یو فرام کیڈٹ ٹو این آفیسر، ہاؤ ٹو بہیو، ہاؤ ٹو موو، مینرزم اینڈ آل۔ ہماری پارٹیز ہوتی تھیں۔ بائی دی وے PMA میں جب جاتے ہیں تو ہمیں PMA روڈ پہ صبح سے شام تک بزی ہوتا تھا، بہت بزی، لیکن جب بھی PMA روڈ پہ ہوتے تھے تو ہم مارچ نہیں کرتے تھے، پیدل چل نہیں سکتے تھے، دوڑنا پڑتا تھا۔ تو 5th ٹرم میں ہمیں یہ ریسٹرکشنز نہیں تھیں، اپنا سوٹ پہن سکتے تھے، اپنی ٹائی پہن لگا سکتے تھے، بہت بڑی چیز تھی اس وقت۔ تو وی فیلٹ آور سیلوز ایز آفیسرز، ہمیں اپنے اگر پولو کھیلنا چاہیں، رائڈنگ کرنا چاہیں، گھوڑے وغیرہ بھی اسائن ہوتے تھے، اور ہمارے پلٹون کمانڈرز، ایون بٹالین کمانڈر وڈ انوائٹ cadets over dinner and all that. So then I was commissioned on, after 2.5 years, I joined PMA straight from Gordon College on somewhere on 14th of April 58,
and was commissioned on 16th of October 1960. MashaAllah. And I was then, मैं कोयटा कैंटोनमेंट मुझे इतनी पसंद थी कि वहाँ मैं जाना चाहता था इन्फेंट्री में. तो इन्फेंट्री में जो कैडेट्स अच्छे ग्रेड के होते हैं उनको ज़रूर उसी में कंसिडर करते हैं. तो मैं फिर 5 बलूच में गया कोयटा में, और उसमें वो इसलिए मैं गया कि वो कोयटा मेरी बेहतरीन कैंटोनमेंट थी, और वहाँ उस वक्त मेरा पहला CO भी अंग्रेज़ था. और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि जो मेरा कंपनी कमांडर था M.I. बाजवा, वो मेरा कंपनी कमांडर था, पहला स्टाफ कॉलेज क्वालिफाइड ऑफिसर. तो CO उसको प्लान करते थे आपको. उन्होंने मुझे CO ने बोला कि मैं तुम्हें अपने बेस्ट ऑफिसर के पास भेज रहा हूँ क्योंकि यही एक स्टाफ कॉलेज क्वालिफाइड है. उनको मैंने बताया कि तुम्हें जितना सिखा सकते हैं सिखाएं. और उन्हीं दिनों में वहाँ उनका एक बेटा पैदा हुआ था, तो उसका उन्होंने ऑफिस में मिठाई भेजी, और वो बच्चा पैदा हुआ था जो आजकल हमारा सेकंड टर्म है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कमर बाजवा. So that's how I went to the army. Sir, 1965 was a surprise for us. So was it a surprise for the army also? और कहाँ थे आप उस वक्त? कैसे आपने सारी सिचुएशन को हैंडल किया? Well, that's an important question related to 6th of September. We were surprised क्योंकि हमारे preambles ये थे. Let me get into the background a little. हम कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते थे, और उस वक्त ये सोचा गया था पॉलिटिकली कि कश्मीर में रिबेलियन हो, उनको इंसाइट किया जाए, वो अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हों, और उसके बाद जब ये वो खड़े हो जाएंगे तो उस वक्त हम उनको लिबरेट करने के लिए एक अटैक करेंगे, और उसमें हम इंडिया को मजबूर करेंगे कि नेगोशिएटिंग टेबल पे हमारे पास आए. तो उसके लिए एक फोर्स ऑपरेशन जिब्राल्टर कहलाता है, जिसमें तकरीबन 8,000 मुजाहिदीन जो कि वेल ट्रेंड थे, स्पिरिटेड थे, जानसार थे, वो इन्फिल्ट्रेट किए गए और सक्सेसफुली दे वेंट इन, और उन्होंने लोगों को उनके ख्यालात बदलने शुरू किए, मोटिवेट करना शुरू किया, और आज़ादी की रजू करवाया, और ये बोला कि आप लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा. एंड सम मूवमेंट्स did take place. Not all of them were with us. It was little premature. However, second operation did take place after about 6 months. That was on 1st of September, जिसको ग्रैंड स्लैम कहते हैं. तो that was actually strategized कि हम इनकी जो जौड़ियाँ से ऊपर हम जाएंगे, जो कि हमारा पुंछ का ऊपर है, उसको कट ऑफ कर देगा. ब्रिज भी एक रल बनाता है जो कनेक्टिंग. जी, उनका जो कश्मीर जम्मू कश्मीर हाईवे है, जो उनका कश्मीर का ओनली रास्ता है सप्लाईज का, वो उसको कट ऑफ करेगा. तो कश्मीर इनफैक्ट वुड बी सेपरेटेड. तो उनकी जो रेनफोर्समेंट्स वगैरह हैं जो उनके लिए सप्लाईज जाती हैं, वो बंद हो जाएंगी. तो वो उसके ऊपर ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल गया. तो somehow the operation lingered on for 6 days. In the meanwhile, बड़ा सक्सेसफुली लॉन्च हुआ. दे क्रॉस तवी एंड दे वेंट टू जौड़ियाँ. उसमें इंडिया ने इन बिटवीन तंबीह की थी प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर आपने कश्मीर पे ये इस ऑपरेशन से पहले अटैक किया तो हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे. वी प्रॉब्ली थॉट कि वो रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान पे या आज़ाद कश्मीर को करेगा, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ही रहेगा. ये अखनूर में बता रहा था, अखनूर जाना था. बहरहाल जब ये एडवांस लॉन्च हुआ, द 6th day ऑफ द एडवांस वी वर थ्रेटनिंग अखनूर. इंडिया ने अपना मेजर ऑपरेशन लॉन्च किया 3 prong,
لاہور واز دا مین آبجیکٹو. لاہور کی بڑی سگنیفیکنس آف کورس ان دا ورلڈ، خصوصاً پاکستان کے لیے. If لاہور فالز آئی تھنک دا پاکستان فالز. اس وقت یہی سوچا تھا، اور ہم نے یہ امیجن نہیں کیا تھا کہ وہ ہمیں اٹیک کرے گا. اٹ واز اے سرپرائز اینڈ آئی سم ہاؤ یہ ہمارا جو سوچ تھی کہ وہ اٹیک نہیں کرے گا، دیٹ واز اے سرپرائز. وی آر سیلز وینٹ ان ٹو اے سرپرائز. وی آر سیلز had a close mind کہ یہ اٹیک نہیں کرے گا. It reminds me of Napoleon saying when he was surprised in his lost battle, he said کہ میں نے 100 possibilities سوچی تھیں، یہ 101st میں نے نہیں سوچی تھی جو کہ ابھی مجھے سرپرائز ہوئی ہے. We were surprised. And اس میں جو لیسن میں ڈرا کرتا ہوں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ we politically went wrong، سرپرائز کے باوجود انڈیا کا سب سے کہتے ہیں وار وننگ فیکٹر سرپرائز ہوتی ہیں. دے ہیڈ ٹو دیئر سائڈ، دے ہیڈ ویل پلانڈ آپریشن. پریپونڈرنس تھی ان کی فورسز کی، ایئر فورس کی، ٹینکس کی. باوجود اس کے when we woke up, we all were in a position to immediately take up the position. اس میں جو میں لیسن ڈرا کرتا ہوں، پھر ہم نے جب پوزیشن لی we blunted them in all the places. کیمپ کرن ہو، ہمارا یہ لاہور کا واگا فیکٹر ہو، کیونکہ ان کا جنرل اتنا کانفیڈنٹ تھا. ان کو رپورٹس مل چکی تھیں کہ پاکستان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اٹیک، تو وہ سرپرائز دینا چاہ رہا تھا. میجر فیکٹر فورسز زیادہ، تھرسٹ تھا ان کا، اور سرپرائز تھی. باوجود اس کے دے ور بلنٹڈ. وہ برکی سے آگے نہیں آ سکے. خیم کھرن میں اس میں دے ور پش بیک. سیالکوٹ کی بیٹل جو اس کے 2 دن بعد ہوئی اینڈ دے کنٹینیوڈ ٹل 13th or 14th. They were badly beaten there. We'll come to that later on. تو اس میں ان کے اپنے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ بولا کہ 6 دن کے بعد ہی بول دیا تھا کہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم جا کے پاکستان کو ایک دم لاہور کیپچر کر لیں گے، اور جم خانہ میں جا کے جو ان کا جنرل جس نے ایڈوانس کیا تھا برکی سے کہ میں شام کو وہاں پر لاسٹ پیگ آف وسکی پیوں گا، تو ہی واز بلنٹڈ. ہی گاٹ اے بلڈی نوز. ہی اسٹیٹ بیک. شرمندہ ہوئے. اس میں جو چیز اجاگر ہوئی، جو آج تک میں کہوں گا ایک لیسن ہے، اور ہمارے ینگ جنریشن کے لیے بھی، کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پاکستان بھی جنگ کے بعد ایک دم متحد ہوا. اس وقت سب لوگوں نے اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز چھوڑ دیے. پولیٹیکل پارٹیز نے، ریلیجس لیڈرز نے، جتنا بھی جو کچھ بھی تھا، وہ یک زباں فوج کے ساتھ تھے، پاکستان کے لیے تھے. اور اس میں ان کی اتنی زیادہ بیکنگ تھی. یعنی آج بھی آپ دیکھیں جو بیسٹ وار سانگز ہیں، موٹیویٹنگ وار سانگ، جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں فورسز کے لیے، ہم خود سنتے تھے، انسپائر ہوتے تھے. نور جہان نے گائے اور بڑے اچھے لکھے گئے. بیسٹ جو سانگز ہیں آج تک وہ اسی زمانے کے ہیں. لوگوں نے، عورتوں نے اپنی جیولریز تک دی. لوگوں نے جہاں تک فورسز تھیں ان کو کھانا دیا، جتنی خدمت کرتے. تو اس سے ہمارے جوان بڑے انسپائر ہوئے، ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور ان کا جذبہ بہت اجاگر ہوا. اور وہ پھر دلیر تو پہلے ہی تھے. دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں، ابھی بھی میں بلیو کرتا ہوں، جذبہ ایمان، اور یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا گن، اٹس مین بہائنڈ دا گن. سو اٹ واز دا پاکستانی سولجر اسپرٹ وچ واز آرگومنٹڈ، جو ہماری قوم تھی. تو ہماری قوم اور یہ سارے مل کے اس میں انڈیا کو سوچنا پڑے گا اگر پاکستان کے اوپر کسی وقت بھی وہ ایڈونچرس موو کرتا ہے کہ یہ کس قوم سے لڑائی کر رہا ہے، جو کہ
ایوب خان نے بھی بولا تھا کہ انڈیا کو یہ پتہ نہیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اور وہ اس قوم نے اس وقت یہ ثابت کیا کہ یہ کیا قوم تھی. وہ بہت اعلیٰ یہ قوم کا حصہ تھا اور ایکسپوزیشن تھی کہ ہمارا وہ ان کا سرپرائز وار وننگ فیکٹر تھا. ہماری جو اسپرٹ تھی، جذبہ ایمان تھا، اور سول پاپولیشن کی جو سپورٹ تھی وہ بہت زیادہ ان کو نیگیٹ کرتی تھی، ان کی سرپرائز کو. انڈیا واز ایکچولی سرپرائزڈ. سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 60 میں آپ نے کمیشن سنبھالا اور اس کے بعد 65 5 سال کے اندر ہی یہ انسیڈنٹ ہو گیا. سو دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم یو واز اے ینگ آفیسر. اس وقت ینگ آفیسر کا کیا مورال تھا، کیا انرجی تھی، کیا لیول تھا ان کا اس وقت؟ ینگ آفیسرز تو انتہائی اسپرٹڈ تھے. ریسنٹلی پی ایم اے سے آئے تھے. پی ایم اے کی ٹریننگ جو ہے ہماری اس وقت بھی واز ایٹ پار اف ناٹ بیٹر دین آر ایم اے رائل جو سینٹرس کراتا ہے. انہی لوگوں نے یہاں سیٹ کیا تھا. پہلا ہمارا کمانڈانٹ بریگیڈیئر انگل تھا ہمارا. اس طریقے سے ان کے لوگ تھے. پاکستان کو بڑی سخت ٹریننگ دی گئی تھی. پاکستان کی ٹریننگ جو ہم اس وقت موویز دکھاتے تھے، رشیا کی ٹریننگ کے بعد پاکستان کی ٹریننگ سخت تھی. 24 گھنٹے آپ کو کسی نہ کسی ایکسرسائز میں، اسکول میں، شام تک بڑی ریگولیٹڈ تھی. صبح بیڈ ٹی سے لے کر ڈنر اور لاسٹ لائٹ تک، اور بریک فاسٹ لے کے پی ٹی ڈرل ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایوری تھنگ. تو وہ جو ٹریننگ تھی بہت کام آئی. اور یہ اسپرٹ تھی ینگ آفیسرز کی کہ ہم فرنٹ پہ ہوں، ہم جا کے لڑائی میں حصہ لیں. میں جس بٹالین میں تھا وہ اس وقت ایسٹ پاکستان میں، یہی 5 بلوچ ایسٹ پاکستان میں پوسٹڈ تھی. وہاں ایک ڈویژن اسٹرینگ تھی، اور جس بریگیڈ میں ہم تھے وہ اس وقت رنگپور میں گئی ہوئی تھی. میں اس میں تھا. تو ان دنوں میں یہ پالیسی ہوتی تھی ینگ آفیسرز کے لیے کہ وہ 4-5 سال سروس کر لیں تو ان کو روٹیشن ہوتی تھی کہ اسٹاف میں بھیجیں یا ان کو. تو مجھے ٹپ کیا تھا کہ میں G3 جاؤں گا. وہاں پر 23 بریگیڈ ہے ڈھاکہ میں. تو فوری طور پہ یہ جب 65 سے پہلے پری ایمبلس تھے، جب یہ فضا پیدا ہوئی تھی، تو یہ آرڈر مل گئے تھے 14 ڈیو کو کہ آپ G3 کی پوسٹ، گریڈ 3 آفیسر، اسٹاف آفس کی پوسٹ ختم کریں، اور وہاں جو ینگ آفیسر ڈیو ہیں فار دیئر پوسٹنگ آؤٹ روٹیشن میں یا کیریئر بلڈنگ میں، ان کو آپ بھیجیں. ایسٹ پاکستان رائفلس تھیں، لائک وی ہیو رینجرز ہیئر، ان کا تھوڑا بہتر انفراسٹرکچر تھا، تو کمپوزیشن بہتر تھی، وائڈ ایریا کور کرتے تھے. تو میری وہاں سے پھر پوسٹنگ وہاں سلہٹ میں ہوئی. اس میں اسسٹنٹ ونگ کمانڈر 3 ونگ سلہٹ. ماشاءاللہ. میں تھوڑا سا سلہٹ، تو میں پارٹیسپیٹ وار میں، ایکچوئل جو وار تھی اس میں نہیں کر سکا، جو کہ میری حسرت تھی کہ ہاں میں ویسٹ پاکستان میں ہوتا تو میں بھی وہاں پر ہماری یونٹ وہاں پر ہوتی. تو اس لحاظ سے تو ہم لوگ تھوڑا مایوس ہوئے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں بھی ضرورت تھی آفیسرس کی. نیور مائنڈ اف یو ورنٹ دیئر، وی ور ایکچولی mentally, spiritually with West Pakistan. We were fallen. تو میری سلٹ میں جب پوسٹنگ ہوئی تو میں تھوڑا سا ضرور بتاؤں گا کہ سلٹ وہ علاقہ ہے جو ریفرینڈم سے پاکستان میں آیا ہے. اس پہ چوائس تھی کہ آسام کا حصہ تھا، ان کے ساتھ رہتا جو کہ انڈیا میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ایسٹ پاکستان بائی دا وے اس وقت ہمارا حصہ تھا. ایسٹ پاکستان بہت شوق سے، بہت مورال کے ساتھ، دل کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آیا، جذبہ ایمان لے کے اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے ساتھ. وہ انڈین ڈومینیشن میں نہیں جانا چاہتے تھے. ان کے لیڈرز بڑے انٹیلیجنٹ تھے. وہ خود بائی دا وے جو بنگلہ دیشی ہے، ابھی بنگلہ دیشی ہے، اس وقت ایسٹ پاکستان کے مشرقی پاکستان بہت
انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. وہ فش کھاتے ہیں, ان کا کوئی ماحول بھی فضا بھی ایسی ہے, آب و ہوا, پتلے دبلے ہیں لیکن بڑے مضبوط ہیں, ارادے کے, جذبے کے, ان میں جذبہ ایمان ہے, اور پاکستانی ٹوٹلی 100% پاکستانی تھے. اور یہ سلٹ اس وقت آیا تھا. سلٹ بہت خوبصورت علاقہ ہے, شیلانگ کی چھوٹی پہاڑیاں, وہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہیں, افلوئنٹ ہیں. وہاں ایک تو وہ گیس ہے, نیچرل گیس ہے, دوسرا وہاں پر اس وقت پلانٹس تھے, ٹی پلانٹس, اور جیمز اینڈ فلڈنس کی کمپنیز وہاں پر وہ بریو کر کے تو شپ کرتی تھی انگلینڈ, وہاں سے وہ پھر پوری دنیا کو پیکٹس بنا کے دیتی تھی. تو بہت امیر علاقہ تھا, اور ان میں اس وقت سب انگریز تھے مینیجر, جو کہ برٹش انڈین آرمی کے کرنلز تھے اور میجرز تھے. دے آپٹیڈ ٹو اسٹے بیک, تو بڑا اعلیٰ مینیج کر رہے تھے. ایچ جو تھا گارڈن, ٹی گارڈن, کپل آف 1000 ایکرز پہ تھا. ایک جو مینیجر تھا, ہی وڈ مینیج 5000 لیبر کالونیز بنی ہوئی تھیں ڈفرینٹ جگہ پہ, 5000 اور ان کے گھر تھے بہت بڑے ہائی گراؤنڈ پہ, اور بہت لیوش رہتے تھے. 50-60 ویل ٹرینڈ ان کے ورکرز جو ہیں, ان کے ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی تھی. اور میں نے پہلی دفعہ زندگی میں گولڈ پلیٹڈ کٹلری دیکھی ہے تو ان کے پاس دیکھی ہے. میں چونکہ ینگ آفیسر تھا تو ہمارے ایریا, بارڈر ایریا پہ یہ تھے, تو ہمارے بارڈر آؤٹ پوسٹ ہوتی تھی, تو وہاں جانا ہوتا تھا. وہاں پر کئی دفعہ سلام گنج میں وہ کشتی وغیرہ بھی ہوتی تھی, تو 6-7 دن وہ بوٹ تھی بڑی اعلیٰ, تو جاتے تھے. میں چونکہ بیچر تھا, شوق بھی تھا, تو ان کی اسٹینڈنگ انویٹیشن تھی کہ یہ کیپٹن کو بولو کہ ہمارے پاس آ کے ٹھہرا کرے, بجائے بی او پیز میں وہ تھیچ ہاؤسز تھے. تو میرے وہ وہاں پر بی او پی کے جیسیوز, اٹ واز اے گڈ ریڈنس, کہتے تھے صاحب ادھر ہی جا کے ٹھہرے آپ, عفان صاحب نے بولا. تو میں ان کے پاس کئی دفعہ رات گزارتا تھا. بائی دی وے, یہ میں ون آف دوز ڈیز میں ٹور پہ ہی تھا, اینڈ آئی واز اسٹیئنگ ان ون آف دا ویلی, جوری ویلی, اور ان کا ایک کرنل تھا, وہ اس کے پاس رات میں ٹھہرا ہو, تو اس کی فیملی وائف بھی ادھر ہی تھی. تو دن کے صبح جب میں اٹھا تو ہی گیو می اے بریک فاسٹ, بڑا لیوش بریک فاسٹ ہوتا تھا ان کا, جوس سے, فروٹ سے, ڈفرینٹ چیزوں سے, بہت عمدہ, کوئی 5 کورسز پہ. تو اس کے بعد جب چائے کے لیے ہم بیٹھے تو اس وقت اس نے بولا کہ ڈو یو نو یور کنٹری ہیز بین اٹیکڈ بائی انڈیا. تو آئی واز ٹیکن بائی سرپرائز, دین ہی ٹولڈ می دا ہول اسٹوری. پھر بی بی سی شروع کر دی. اس کے بعد پھر دین اس وقت میں پھر مجھے وہاں پر پتہ چلا کہ پاکستان کو اٹیک ہوا ہے. تو میں بات کر رہا تھا سلٹ کی. تو یہ وہ لوگ تھے جو سلٹ کہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ تھے. بہت سے لوگ ان کے ویسٹرن یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہو کے آئے تھے. بہت سے لوگ ان کے یہاں ویسٹ پاکستان کے بیسٹ انسٹیٹیوشن, خصوصاً چیف کالج سے, جو کہ ایچسن کالج پڑھے ہوئے تھے, ان کی بچیاں کانوینٹ آف جیسس میری سے گریجویشن کر کے آئی تھیں, اور کینیڈ کالج سے انہوں نے کیے ہوئے تھے. اسی طرح ان کے, تو دے ور ہائی کلاس آف مشرقی پاکستان. تو ان کے ساتھ ملنا جلنا تھا. میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ جو میں ابھی بعد میں بتاؤں گا کہ یہ ہمارے لیے جو اس کے آفیسر تھے ایسٹ پاکستان کے, وہاں ہمارا سیکٹر ہیڈ کوارٹر بھی تھا, 4 آفیسرز اس میں تھے, 2 آفیسر ہم ونگ کے تھے, اور ہمارا ایک چھوٹا سا کلب تھا. تو اس میں ہم لوگ ان کو, پلانٹرز کو, سی ایس پی کے 2 آفیسرز تھے ان کو, اور یہ نوٹیبلز تھے, ان کو پارٹی کرتے تھے ونس اے منتھ. اس میں ہمیں بڑی فیڈ بیک ملتی تھی. وہ پرو پاکستانی تھے اور ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو میں اس ایسپیکٹ پہ لیٹر آن آؤں گا. تو یہ دیٹس واٹ. سر یہاں پہ ایک کوشچن میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا
جس سے آپ نے بتایا کہ یو آر ان ایسٹ پاکستان اور آپ کو صبح ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یور کنٹری ہیز بین اٹیک، سو واٹ واز دا فرسٹ انسٹنکٹ یا فرسٹ ایموشنز کیا تھے آپ کے اس وقت جو کہ اس وقت ایک دم سے آپ کو فیل ہوئے؟ بہت بڑا جذبہ پیدا ہوا، بہت بڑا، اور یقین کریں یہ نہیں تھا کہ خطرہ ہوا ہے، یہ ہوا تھا کہ اب ہم پاکستان فوج اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کا اظہار کریں گے۔ سم ہاؤ یہ پی ایم اے سے ہی ہم لوگوں کو ایک سپریورٹی کمپلیکس دیا گیا تھا کہ ہم دشمن سے بہتر ہیں، ہم بہت بہتر ہیں، ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے، مسلمانوں کی ہسٹری یہ بتاتی ہے۔ تو وی ور لیونگ ان دیٹ ہسٹری۔ وہ جو اسپرٹ تھی، جو جذبہ تھا، جو مورال پیدا کیا تھی، جو ٹریننگ تھی، دل کرتا تھا، میرا دل یہ کرتا تھا آئی وش آئی ور ان پاکستان۔ اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے تمام آفیسرز ارسپیکٹو کہاں پر ہیں وہ اسی جذبے سے ایڈوانس کریں گے، اور اس وقت وہ لیڈ کریں گے اور ذاتی مثال قائم کریں گے، قربانیاں دیں گے۔ قوم کو پتہ چلے گا کہ ان کا پیسہ ضائع نہیں ہو رہا، کیونکہ ایک آفیسر کو یا ایک جوان کو بنانے کے لیے جو کہتے ہیں نا کریم آف دا نیشن، جوان بھی فٹسٹ آتے تھے قد بد اور ہر خاندان کے لحاظ سے، آفیسرز بھی سلیکٹ ہو کے آتے تھے، انٹیلیجنس رپورٹس لے کر آتے تھے، تب آتے تھے، اور 100 میں سے شاید 10 یا 1500 میں سے کوئی 100 کے قریب ہوتا تھا بہت، اور یہ ٹوٹل اپلیکیشن 1 لاکھ کے قریب ہوتی تھی، جس میں سے یہ لوگ کوئی 100 کے قریب پی ایم اے پہنچتے۔ میرے کورس میں ہم صرف 35 گئے تھے اور 5 فارنرز تھے، تو یہ سلیکشن کا سٹینڈرڈ تھا۔ یو آر ریئلی ملکڈ آؤٹ، کریم آف دا نیشن، فٹسٹ پیپل، فزیکلی مینٹلی سلیکٹڈ اور ٹرینڈ۔ اور وہاں پر بڑی ٹریننگ جو ہمارے ریکروٹ کی صبح سے شام تک بیسٹ پروویژنز دی جاتی ہیں، بیسٹ ویپنز، بیسٹ ٹریننگ کہیں بھی دی سکتے۔ اسی طرح پی ایم اے میں ہم لوگوں کو ہر قسم کی 2.5 سال میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر جو قوم پیسہ خرچ کر رہی ہے ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ہم کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ایک قسم کا بہت موقع تھا کہ ہم ڈسپلے کریں کہ ہم کس قابل ہیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جس سے آپ نے بتایا کہ ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ جب وار ہوئی پاکستان کی جو سویلینز تھے انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا، آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، جہاں جس حد تک سپورٹ کر سکتے تھے مورلی فزیکلی ایموشنلی ہر طریقے سے سپورٹ کیا۔ سو واز دیٹ دا سیم ان ایسٹ پاکستان آلسو؟ وہاں پہ بھی لوگوں کا اسی طریقے سے ریئیکشن تھا ود دا پاک آرمی، یا وٹ فیلنگز دیٹ دے ہیڈ؟ یس، آرمی جو تھی پوری کا یہی مورال تھا۔ موسٹلی دا ٹروپس وی نو، یا لوگ جن کو میں جانتا ہوں جہاں سے واسطہ پڑے، وہ بھی انتہائی جوش میں تھے پاکستان کے لیے۔ اس وقت ان کا بڑا جذبہ تھا، پرو پاکستان تھا، لیکن وار کے بعد چیزیں تھوڑی مختلف تھیں، اور وار کے بعد یہ ہوا تھا وار یہی ہماری 15 دن 14 دن تھی، یعنی شروع جب ہم نے کیا اپریل میں، اینڈ کلمینیشن ہوئی ہماری ان اٹیک بائی انڈیا آن 6th of September، اینڈ دین آئی تھنک 23rd of September کو ہمارا سیز فائر رشیا اور امریکہ نے کروایا، اینڈ وی ہالٹڈ دیئر۔ جب یہ ہوا اس وقت بہت ضروری ہے یہ پن پوائنٹ کرنا، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں فارچونیٹ پوزیشن میں تھا کہ مجھے بہت فیڈ بیک ملتی تھی۔ ایک یہ پلانٹرز تھے جو انگریز تھے، دے ور ویری سنسیئر ٹو پاکستان، آئی ٹیل یو، کیونکہ انہوں نے برٹش انڈیا میں سرو کیا تھا، اینڈ دے نیو کہ، اور پاکستان کے ایریا میں مثلاً جس کا میں ہوسٹ تھا جس دن مجھے یہ خبر ملی ہے، اس کا باپ آئی جی نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر کا تھا، NWFP کا، اور اس کا یہ بیٹا تھا آرمی میں گیا تھا، ہی ہیڈ فوٹ دا وار، سیکنڈ ورلڈ وار۔
تو اس نے مجھے بتایا تھا. تو وہ ہمیں بتاتے تھے, ان کے پاس میں نے بتایا کہ کلبس تھے, تو ایک گارڈن کے 5000 لوگ ہیں, تو باقی گارڈنز کا آپ دیکھ لیں کتنے ہوں گے. تو they were updated with the feelings and sentiments of the population. اسی طریقے سے یہ لوگ جو تھے اخباریں بھی نکالتے تھے, they had their own ways of knowing. They would feel the pulse of the people. اور ہمیں ضرور بتاتے, they were pro پاکستان, تو ہمیں ہر چیز بتاتے تھے جو کہ عام پریس میں نہیں آتی. وہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ ان کے اوپر بڑا رد عمل ہوتا تھا, بٹ they were sincere to us. تو وربلی ہمیں ضرور بتاتے تھے. جو مجھے اس وقت بتایا, میں I was fortunate کہ وار کے بعد I was in East Pakistan, fortunate in a way کہ مجھے وہاں کی فیلنگز محسوس ہوئیں. I was too junior to pass it on, لیکن مجھے معلوم ہے. شادی کے بعد بھی میں وہیں رہا. My wife also stayed with me for 1 year. تو لیڈیز بھی ملتی تھی, سب کچھ ان کی بھی فیلنگز تھی, ان کو پتہ چلتا تھا. تو اس کے بعد جنگ کے بعد say about within a month's time things changed miraculously. جو بھی وجہ تھی, ایسٹ پاکستان اس وقت جو پاپولیشن تھی مشرقی پاکستان کی بنگالی, انہیں احساس محرومیت محسوس ہوا. انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے پاس تو ایک ڈویژن فورس ہے, اور انڈیا نے اگر اٹیک کیا تو وہ تو ہمیں کیپچر کر لے گا, تو ہمارا کوئی تحفظ نہیں ہے. پھر یہ بھی انہیں احساس ہوا کہ جو ان کا گولڈن فائبر پٹسن سے جتنا پیسہ آتا تھا وہ پاکستان کے خزانے میں جاتا تھا, اس کا میجر حصہ پاکستان میں ویسٹ پاکستان میں خرچ ہوتا تھا, اور خصوصاً ڈیفنس بجٹ میں جاتا تھا. تو یہ احساس ہوا انہیں کہ ان کے تحفظ بہت کم ہے. ان کو اس وقت ایک جنرل تھا شاید بچو کریم, یا مجھے پتہ نہیں ہوا سی, میں سمجھتا ہوں شاید وہی تھا احمد کور کا. تو باقی ان کے بہت کم ینگ آفیسر تھے, اور ہمیں سم ہاؤ یہ فیلنگ تھی کہ ایسٹ پاکستان والے کمزور ہیں, بزدل ہیں, اور فوج کے قابل نہیں ہیں. بہت لیٹلی ہم نے ان کی بنگال ریجیمنٹس بھی شروع کی, جو کہ انہوں نے اپنا سکہ منوایا اپنی بہادری کا اور اپنی جرت کا. 71 وار which is unfortunate, وہ ہم اس کو کیپچر کر سکتے تھے. تو اس وقت یہ جو فیلنگ ہوئی, I would say the seeds of independence of Bangladesh were then sown. اس وقت ان کو جب یہ احساس ہوا, اس وقت ان کے دل میں یہ آیا کہ پاکستان نے تو ہماری حفاظت نہیں, ہم تو جذبہ ایمان سے گئے تھے, ابھی ہماری اپنی سالمیت کا خطرہ ہے. اس لحاظ سے اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا نے امیڈیٹلی وہاں پر اپنے لوگ بھیجے, اچھے سمجھدار, جو کہ وہاں ٹیچرز تھے بنے, اور وہاں کے ہندو وہاں پر پڑھے لکھے تھے, ٹیچرز تھے ان کے جو کہ پڑھاتے تھے, اور جو ان کی ینگ قوم اس وقت تھی وہ ان کو وہ موٹیویٹ کر رہے تھے اگینسٹ پاکستان. ہمارے ایک اور بڑا سیٹ بیک تھا کہ ہم جتنے بھی لوگ گئے ہیں ہم نے بنگالی نہیں سیکھی, بنگلہ لینگویج. وہ ہمارے سامنے ہمیں گالیاں بھی دیتے تھے, ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. جبکہ مجھے یاد ہے برٹش جب بھی بھیجتے تھے یہاں پر, یعنی NWFP میں بھی بھیجتے تھے, پہلے پشتو سکھاتے. ہمارے لوگ بھی جب جاتے تھے ادھر وہاں پر رائفلز میں, خیبر رائفل یا دوسرے, تو ان کو کورس کرایا جاتا تھا پشتو کا, لینگویج کا, کہ ہم سمجھیں کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں. انکریج کرتے تھے یہ سیکھو. تو ہم نے بنگالی نہیں سیکھی, یہ CS بھی سیکھتے ہوں گے. وی ڈنٹ گاج دا فیلنگس آف دا پیپل, جو کہ ہمارے لیے بعد میں بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. اور انڈیا نے ان کے پھر ان کے دماغ جو ہیں ان پہ چھا گئے, ان کی ینگ جنریشن کو باغی کیا, جو کہ لیٹر آن مکتی بہانی بنی, اور انہوں نے وہیں سے لیڈر پیدا کیے. اینڈ دین same year, next year in 66, there emerges a young man. مجیب الرحمان نے یہی چیزیں اس نے بولی کہ ہمیں اپنا پیسہ چاہیے, ہمارا اپنا بینک ہو, ہماری اپنی فوج ہو. اگر آپ ڈیفینس لینا چاہتے ہیں بے شک لیں, پھر بھی ہم اپنا ملیشیا رکھیں گے, ہم اپنی کرنسی رکھیں گے, ہم اپنے ریسورسز اپنے پاس رکھیں گے, اور ہم اپنی جو
फ्रेंचाइज है, अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर अपनी हुकूमत बनाएंगे और अपने प्रोविंस में हमारी अपनी हुकूमत होगी। और उसका उसने मुजाहरा किया कि लेटर ऑन जब इलेक्शन हुए 71 के, तो थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ वो जीता और वो जीत गया। देन वी वर सरप्राइज्ड, वी ट्राई टू रिप्रेस देम, रिजल्टेड इन वॉर, और हमने उनको उनका हिस्सा नहीं दिया। अगर हम देते तो शायद बांग्लादेश इस हालत में न होता जिसमें आज है। वो हर हालत में पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते थे। तो बहरहाल वो एक हिस्ट्री केस है, वो पॉलिटिकल कंसंट्रेशन है, मैं उस पर ड्वेल नहीं कर सकता। जैसे मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरीके से आपने अभी फरमाया भी कि पाकिस्तान और इंडिया का एक शुरू से एक इस टाइप का रिलेशनशिप चल रहा है कि कोई भी एग्रेशन के हवाले से बात होती है तो हम लोग हमेशा जज्बात में आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए या उसको नेगेट करने के लिए। आज वो फीलिंग्स अगर हम देखें तो शायद उस लेवल पर नहीं फॉल करी। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दैट? दिस इज़ अनदर गुड क्वेश्चन, और उसके बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ लीडरशिप है एट एवरी लेवल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। लीडर वो नहीं होता जो अपने लिए अपने फ्यूचर के लिए, ज़ात के लिए फ़ायदा उठाए, इकनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली। लीडर वो होता है जो अपने आप सेल्फलेसली कौम की खिदमत करे, जिस सफ़ेयर में भी हो, पॉलिटिक्स में हो, डिफेंस में हो, जहाँ भी हो। वो लीडरशिप नहीं रही। उस वक्त लोग मटीरियलिस्ट, इतने मटीरियलिस्ट नहीं थे। इससे 48 में हमने ली, एंड वाज इट 48 और 8 years later 65 48 कितने साल बाद, फ्यू इयर्स आफ्टर, अराउंड 18 years roughly, या उसके बाद हमारी ये वार हुई, पहली वार हुई 48 वार के बाद। तो वो जो लोगों की फीलिंग्स थी ताज़ा थी, वूंड्स ताज़ा थे कि कितनी मुश्किल से हमारे लोग वहाँ से आए हैं मुल्क में, और बहुत यकजहती थी, स्पिरिचुअली इंटरेक्टेड थे, ज़िंदगी सादा थी, हवस नहीं थी, बेलौस थे। वो जो खूबियाँ थीं आहिस्ता आहिस्ता जो ये मीडिया आया, आगाही हुई लोगों को, उसमें लोग मटीरियलिस्ट हुए। उसमें वो जो स्पिरिट थी सेल्फलेसनेस की, खिदमत की जज्बा, खिदमत तो अलग है लेकिन ईमानदारी की, वो ख़त्म हो गई। आप कहें कोई ईमानदार लोग तो वो तलाश करने पड़ेंगे। तो ये है, हाँ वो कहते हैं ना कि मुसलमान इधर हैं और इस्लाम उधर है, वो सही है। मुझे कुछ एक्सपोजर बाहर भी हुए, उनके अगर देख लें तो जो हम इस्लाम में कहते हैं उस पर अमल कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम भूल गए। तो ये जनरेशन जो आगे आई है, इनको ऐसा कोई लीडर नहीं मिला जो उस चीज़ को कैरी ऑन करता, उसको साथ मिलाता जाता और लैप करता जाता कि ये चीज़ है। वो नहीं हुई, वे कट ऑफ। और हर एक को उन्होंने देखा, जो हाँ मेन चीज़ मैं समझता हूँ, उन्होंने जिसको भी समझा कि ये बड़ा अच्छा लीडर है, उसी ने उनको मायूस किया। अनफॉर्चुनेटली उसी के अंदर इतनी फीलिंग्स थी, इंतहाई करप्ट था, एंटी, पाकिस्तान तो एंटी तो नहीं, लेकिन वो अपने लिए जायदाद बनाता था, वो अपने मफाद था, वेस्टेड इंटरेस्ट्स थे कुछ इसमें। दैट वाज अनफॉर्चुनेट। तो ये सब एक चीज़ और, अगेन मेरे जहन में एक क्वेश्चन बड़ी देर से, बड़े अरसे से एक बैठा हुआ था मेरे जहन में। अगर हम आज की बात करते हैं, आज हम लोग टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज हमारी पाक आर्मी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, देर इक्विप्ड विद द लेटेस्ट गैजेट्स। ना सिर्फ ये देर इक्विप्ड, बल्कि माशाल्लाह इन्होंने अपने गैजेट्स खुद बना लिए हैं। जैसे हमने GF थंडर बनाया, हमने और बड़ी एडवांसमेंट्स कर ली। सो क्या जो आज का भी जो जज्बा है हमारा, जिसे कि आपने पहले कहा कि इट्स नॉट द गन दैट फायर्स, इट्स अ मैन बिहाइंड द गन दैट फायर्स। सो आज भी जो हमारा जज्बा है, इज इट द सेम या इज इट ग्रीव अप, या कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? You're right, वही जज्बा है, मैन बिहाइंड द गन स्टिल मैटर्स। ये फैक्टर है जो हमें, जिस पे हम वार इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह, अगर हमें अटैक होता है। लेकिन ये याद रखें कि हमने अगर टेक्नोलॉजिकली डेवलप किया अपने आप को, लेटेस्ट वेपन्स लिए हैं, न्यूक्लियर बने हैं,
तो डोंट फॉरगेट कि एनिमी के पास भी वही कुछ है. True. मे बी ही हैज़ लिटिल एज ओवर अस, बहुत सुपीरियर चीज़ें उसके पास आ. ये समझें कि इंडिया हमसे तकरीबन 5 टाइम्स बड़ा है, 1 बिलियन प्लस है, बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी वर्ल्ड उसके तरफ देखती है और उसी की हमायत करती है. एक तो वो हमायत, पॉलिटिकल हमायत जो है वर्ल्ड की, वो हमारे साथ इतनी नहीं होगी. हमें अपनी जंग खुद लड़नी होगी. अनफॉर्चुनेटली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. हम अपने म्यूनिशंस या वॉर इक्विपमेंट खुद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सोफिस्टिकेशन उनके पास भी है जिस पे हम कहते हैं हमें नाज है. उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अभी गूगल ने तो हर एक चीज़ को नंगा करके रख दिया. उनको पता है पाकिस्तान के बॉर्डर्स, पाकिस्तान की लैंड और उनकी लैंड वही है, कोई चेंज नहीं हुआ. हमें एक एक इंच के चप्पे चप्पे का पता है, उनको भी पता है. अभी लड़ाई हुई तो मेरा ख्याल है ग्राउंड फोर्सेस की हो सकता है कुछ वेंचर हो, वो वही कुछ होगा जो पहले था. कभी इधर हम जाएंगे, कभी वो जाएंगे, और हम जज्बा ईमान से भी लड़ेंगे. वेपन सिस्टम भी हमारे पास है, और इंडिया को ये भी पता है कि वो हमारे 1 इंच भी नहीं ले सकता. जहाँ तक टेक्नोलॉजी और सुपीरियॉरिटी का तल्लक है, दे हैव न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी बोथ इन मैन एंड मटीरियल. देन दे हैव एज ऑफ इकोनॉमिक्स. बहुत बड़ा इलाका है, तो कहीं उनकी कमी होती है तो दूसरी तरफ पूरी कर लेते हैं. तो उनकी डेप्थ बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है. तो वो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं. हमें अभी गाफिल नहीं होना चाहिए. आई विश वी हैव वेरी ऑनेस्ट डेडिकेटेड लीडरशिप. मेरा एम्फोसिस लीडरशिप पे है, और वो फुकदान है. हमें स्पिरिटेड लोग चाहिए, वो लोग चाहिए सेल्फलेसली आए और वो कायदे आज़म के नक्शे कदम पे चलें. वो ये नहीं कहें कि हमें वेल्थ चाहिए, उन्हें ये चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, जो कि मुजाहरा करते हैं तो लोग आ जाते हैं. बगीरी साहब, हमने अपने बड़ों से बहुत सारे मौज़ात के बारे में सुना, 1965 के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी, जो कि जब हम सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं. सो आई एम श्योर जब आपने भी लाइव ऐसी कई चीज़ें सुनी होंगी, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई होगी, कोई ऐसा वाक़या जो कि आज भी जब आप सुने या जब भी आप रिकॉल करें, आपको बहुत वो एक अंदर से एनर्जी मिलती हो, अंदर से मोटिवेट होते हो, एक जज्बा जो होता है दोबारा ताज़ा हो जाता है आपके अंदर? कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि आपने खुद सुना हो या आपने एक्सपीरियंस किया हो, जो कि हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना है? हमारे बहुत ऐसे वाक़यात हैं जिसमें वार ने हिडन हीरोज़ पैदा किए हैं, और वो हीरोज़ आज भी हमारे प्रोमिनेंट जगहों पर डिस्प्लेड हैं. बड़ा मोटिवेट किया उन्होंने हमारी नेशन को. बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर वही है. हमारे यहाँ लाहौर में भी एक कंपनी में पूरे उनके डिवीजन को रोका था. उसके साथ जिस पे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, जो काबिल ज़िक्र है, वो चविंडा की बैटल है, टैंक बैटल, जो कि इंडिया को फ़ख्र था कि वो उस तरफ से हमारा वज़ीराबाद और उस हाईवे ले लेंगे हमारी, और रेल कम्युनिकेशन वगैरह भी तोड़ देंगे, तो हमें बड़ी मुश्किल पेश आएगी रसद में. उसमें उन्होंने बड़ा भारी अटैक किया. आर्मर्ड डिवीजन लेकर आए, जो बेस्ट उनके डिवीजन टैंक्स थे. उनकी एयरफोर्स उनके पास बहुत थी, वो लेकर आए. इन्फेंट्री डिवीजन लेकर आए, 2 इन्फेंट्री डिवीजन शायद थे. पूरी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास उनका हाफ था, किसी जगह पे 1/3 थे. तो जब उन्होंने अटैक किया चविंडा के ऊपर, से पहले साइड पे भी किया था, लेकिन चविंडा का जो है वहाँ पर पिच बैटल हुई. वो आ गए थे अंदर, लेकिन उस वक़्त आप कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले था जज्बा ईमान का. हमारे लोगों ने वहाँ पर ये नहीं देखा कि ये गन है, टैंक है.
بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیے. ان کی پوری ایک ریجمنٹ تھی اس کو آگے آ چکی تھی, اس کو دھکیلا. آئی وڈ سے ان کے پورے جو آرمڈ ڈویژن تھا اس پورے کو دھکیل دیا, جس کے اوپر ان کے انتہائی سرپرائز ہوئی. بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کے مورال پہ بہت برا اثر پڑنا چاہیے, اور اس نے ہمارا مورال بڑا ریز کیا. ہمارے جو تھے اس وقت لوگ بہت تعداد میں کام تھے. یہ انڈیویجول ہیروک اسپرٹ تھی ہمارے ینگ آفیسرز کی, ہمارے سولجرز کی, جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور وہ ڈیپ انڈیا کو پیچھے لے گئے. یہ بیٹل جو ہماری ہے اس کی ملٹری ہسٹری میں اسٹڈی کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک بیٹل ہے ورلڈ وار کی. آپ کو پتہ ہے بہت اسٹرانگ نیشنز آپس میں لڑ رہی تھیں. اسٹرانگسٹ نیشن جرمنی تھی بائی اٹ سیلف. جرمنی نے وہ جگہوں پہ اٹیک کیے ہیں آل اوور. اگر وہ زیادہ ایکسپینڈ نہ کرتے رشیا کی طرف یا ایک طرف, تو ڈفرینٹ فرنٹس پہ نہ جاتے, تو آج دنیا کا خاصاً یورپ کا نقشہ ہی مختلف ہوتا. ہٹلر بہت بڑا ارسپیکٹو کہ بڑا ڈسٹرکٹیو لیڈر تھا, بہت بڑا لیڈر تھا. ان کو ان کے جنرلز نے فالو کیا. بہت عمدہ آرمی تھی ان کی, کوئی شک نہیں ہے اس میں, اور بہت جگہوں پہ وہ گئے, ہمیشہ کامیاب رہے. تو پوری دنیا نے ان کے خلاف پھر لڑائی کی تھا. تو انہوں نے جب ایک انکلیو تھی کرسک کہلاتی ہے, اس میں فائنل سٹیجز تھے 43 میں. انہوں نے ان کی اس جگہ پہ وہ پیننسولا تھا, اس کے اندر جو رشین فورسز تھی وہ انولپ کرتے تھے. دے ور ویری گڈ انولپ میں. وہ ان کے جو پینز ڈویژن تھے وہ بڑا تیزی سے گھیرا ڈال دیتے تھے. دے ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. وہاں پر رشینس نے دے لیٹ دم کم. پھر انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا. تو وہاں ان کی اور ان کی دنیا کے سب سے زیادہ مشہور ٹینک بیٹل جو ہوئی ہے اس جگہ پہ ہوئی ہے, رشیا اور جرمنز کے درمیان. اور دونوں ایکولی اسٹرانگ تھے. جرمن بہت اسٹرانگ تھے, تو رشینز نے ان کو ڈیفیٹ دی. بہت ہائی کیجولٹیز ان کی بھی. اس کی بھی مثال دی جاتی ہے ٹینک بیٹل کی. اس کے بعد اس سے بھی بہتر جو بیٹل ہوئی ہے ہماری چونڈا کی ہوئی ہے, اور یہ بیٹل ملٹری ہسٹری میں ایک بہت بڑا حصہ ہے, جس میں ہماری جو آرمڈ کور ہے یا فوج پوری, اس میں آپ کہیں ہماری انفینٹری, موٹرائزڈ انفینٹری, یہ سارے سب لوگ شامل یکجاں ہو کے انہوں نے ان کو ڈیفیٹ دی, جو کہ ہم سے 3 ٹائمز بڑے تھے. ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ملٹری ہسٹری کا, پوری ملٹری دنیا جانتی ہے اس کو, اور ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہ ہمارے نیشن کے لیے, ینگ جنریشن کے لیے, اگر ان کو صحیح پڑھایا جائے, بڑی موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. آف کورس آرمی میں ہماری ملٹری ہسٹری میں یہ پڑھائی جاتی ہیں چیزیں, سینہ بسینہ چل رہی ہیں, اور ان کو اس سے بہت موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ آج بھی ہمارے ینگ آفیسرز جو آتے ہیں اور دوسرے تمام آفیسرز, آج کل تو ہمارے سینئر مڈ لیول اور سینئر لیول کے بھی آفیسر جو ہیں, یہ سارے اس جو میں بتا رہا ہوں اس وہاں سے گئے ہیں. ہمیں ایک آئی وڈ سے کینسر ہے طالبان کا, جو ہمارا سیلف کریٹڈ ہے, اور وہ ہمیں ناردرن ایریا میں, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, اس جگہ پہ ہمارے ساتھ لڑائی لڑتا ہے, پچ بیٹل بھی کرتا ہے. ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں, تو ہمیں یہ جتنے آفیسرز ابھی آ رہے ہیں اسی جذبے سے آتے ہیں, پہلے وہاں جاتے ہیں ینگ آفیسر بھی. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو ریشو ہے ٹروپس کی اور آفیسرز کی, ہمارے بہت زیادہ ہے. ہمارے آفیسرز اس ریشو میں ٹاپ پہ ہیں. یعنی آفیسرز ہمیشہ بعد میں آتے ہیں, یعنی پہلے کمپنی چلی گئی تو اس کے بعد کمپنی کمانڈر, نہیں, ہمارا تو کمپنی کمانڈر آگے ہوتا ہے, پہلے وہ شہید ہوتا ہے, بعد میں دوسرے ہوتا ہے. تو ہمارے ابھی بھی دیکھیں کہ پرسوں جو ایک سیکنڈ لیفٹننٹ سیدھا آیا, تو پور چیپ, نہیں, آئی وڈ سے از لکی, موٹیویٹنگ چیز ہے. ہی لیڈ ہز لائف ان دا ڈیفینس آف دا کنٹری. ینگ مین, اس سے بڑی کیا چیز, اس سے بڑی کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے, اور پاکستان. تو ہمارے آفیسرز
وہ جو ٹرینڈ ہو کے آ رہے ہیں اسی ہسٹری پہ بیسڈ ہو کے آتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اور ہمارے تمام افسر روٹیشن، تمام یونٹس، یہ ایک آپ کو شاید معلوم نہ ہو سول میں ہر یونٹ کو وہاں جانا پڑتا ہے اس ایریا میں. یہ بہت سخت بیٹل فیلڈ ہے جس میں انڈیا اور پاکستان میں پتہ ہے کون اینیمی اور کس جگہ سے اس میں لڑنا ہے. اٹس اے نون اینیمی، وہ ان نون اینیمی ہے، کسی جگہ سے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کسی ٹیکری پہ بیٹھا ہوا. وہ ایک انگریز کے زمانے میں وہ کہتے تھے کہ کوئٹہ ہلز میں اگر ایک ڈویژن بھی چل رہا تو اوپر جو بیٹھا ہوا سنائپر ہے وہ روک سکتا ہے اس کو. اس طریقے سے ہمارے ان کو تو وہاں ہی پیدا ہوئے ہیں، ہر کانٹور کا پتہ ہے، ٹیکری کا پتہ ہے، درخت کا پتہ ہے کہاں اوپر بیٹھ کے نیچے جو لوگ یہ چل رہے ہیں تو ان کو وہ مارتے ہیں. اور ابھی ایک ورسٹ چیز جو ہے وہ امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائس ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں کہاں لا کے چلے گا. تو ہمارے لوگ وہاں لڑ رہے ہیں، سینہ تان کے لڑ رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ بھائی ہماری یونٹس بنا جائیں، خوشی سے جاتی ہیں اور لڑائی لڑ کے ہر 2 سال رہ کے، یہ جتنا مجھے آئی ڈونٹ نو، ہر آدمی روٹیشن میں جاتا ہے وہاں کے. تو مجھے میں جو چیز نمایاں کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری فوج اس وقت بیٹل وردی ہے، ہم اسٹیٹ آف وار میں ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ جو ہم وردی پہنتے تھے وار سے پہلے، خاکی سٹارچ، پی کیپ، چمکے ہوئے شوز، سیم براؤن، بہت الگ قسم کی چیز تھی، ہم بڑے پراؤڈ تھے اس چیز پہ جنگ کے بعد. ابھی چونکہ ہم وار اسٹیٹ آف وار میں ہیں تو ہمارے ٹروپس جو ہیں رات دن بیٹل فٹیک میں ہوتے ہیں. انہوں نے وہی پہنی ہوتی ہے جس میں وہ لڑائی کرتے ہیں، تو ہر وقت 24 گھنٹے وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں. تو ہماری فوج، یہ دوسرا بہت اہم فیکٹر ہے. انڈیا کو بہت دفعہ سوچنا پڑے گا کہ جس آرمی سے لڑائی کر رہا ہے تو ہے ہی اسٹیٹ آف وار میں، ان کے لیے اس بارڈر سے اس بارڈر پہ جانا، دیٹس آل. وہ تو لڑائی کر رہے ہیں، وہ لڑائی میں منجھے ہوئے ہیں، دلیر ہیں، سمجھتے ہیں لڑائی کیا چیز ہے. تو ان کے جو ٹروپس ہیں ابھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کا چین کے سامنے. اگلے دن نہیں دیکھا انہوں نے 20 سولجر مار دیے ہیں چائنیز نے. تو ان کی وہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے پریپیئرڈنیس کا. تو ہماری جو اس وقت ایج ہے مین پاور میں ہے. مین پاور جو ہے ہماری اسٹرانگ ہے. وہ پھر اس پوائنٹ پہ میں آتا ہوں، اٹ از مین بہائنڈ دا گن، جو ہمارا وار وننگ فیکٹر ہوگا. سر آج کے دن کے حوالے سے ہمارے ویورز کو، ہماری نیشن کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنی ان قربانیوں کو یاد کریں جو پاکستان بننے کے وقت ہوئی ہیں. ہسٹری وہ ضرور دیکھیں جب ہمارے لوگ نہتے ہو کر انڈیا سے پاکستان آئے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کی کیا قدر و قیمت ہے. ہم تو ابھی انتہائی ڈیولپڈ انفراسٹرکچر میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہتے لوگ آئے تھے، بلکہ وہاں سے یہاں آنے تک کچھ لوگ اپنے میول کارٹس پہ آئے ہیں جن کو اٹیک کر کے فیملیز انہوں نے قتل کر دی ہیں، مار دی ہیں. اس کے بعد ٹرینز جب آئی ہیں اس کے اوپر بھی اٹیک کرتے رہے ہیں. ہماری بلوچ ریجمنٹ ان کو لے کر یہاں آتی رہی ہے. بہت لوگ مارے، بڑی سیکریفائس دی گئی ہیں ان لوگوں نے جو وہاں سے یہاں آئے ہیں. اور یہ ایک فارچونیٹ اسپیکٹ بھی ہے کہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ پاکستان جو بنا ہے اس کے محرکات میں نمایاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیکریفائس کیا، جو اپنے گھر چھوڑ کے ویسٹ پاکستان میں آئے ہیں. آپ ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کی بیٹیاں، بہو، بچے، پورے خاندان لٹ گئے ہیں اور وہ یہاں ہیں، ان کو مس کرتے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور صبح سویرے ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان بن گیا ہے. ہمارے لوگ زمیندار وہ کہتے تھے بابا قائد اعظم یا بابا قائدو کے پہ آتا ہے. تو ہماری تو انڈرسٹینڈنگ کریشن آف پاکستان کی صرف یہ. تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کس جذبے کے دوران کتنی سیکریفائسز کے بعد بنا ہے. اگر وہ ہم سمجھ جائیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو ہم پاکستان کو ڈسٹروائے کرنے کی بجائے اس کو
पाकिस्तान को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हर आदमी के दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा, एक बहुत बड़ी सेइंग है कैनेडी की, ये मत सोचें उसके, मैं अपने अल्फाज में, कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हम सोचें हमने पाकिस्तान को क्या दिया। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क बहुत स्ट्रांग है, बहुत खुदा की नेमतें हैं इसके अंदर, मादनियात हैं, मैन पावर है, हम बहुत तरक्की करेंगे और हम अब भी एशियन टाइगर्स बन सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इट वाज रियली नाइस। बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी, बहुत सारी मेमोरीज़ को रिवाइज़ किया और बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने हमारी कौम के लिए, हम सब के लिए। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपका शुक्रिया जी व्यूअर्स, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। मुझे खुद बहुत मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से सर ने भी कहा कि इट्स नॉट द गन दैट फायर्स, इट्स द मैन बिहाइंड द गन दैट फायर्स। हमारे यहाँ हमारे अंदर जो जज्बा, जो ईमान का जज्बा, जो कुव्वत हमारे अंदर है, उसको दुनिया की कोई चीज़ कम्पीट नहीं कर सकती। और मैं इस चीज़ पे इस चीज़ को मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारा जज्बा इस वक्त हमें वो कुछ करा सकता है, वो मौजज़ात करा सकता है जो कि शायद अगर हम सोचें हम कभी भी ना कर सकें। सो इन मौजज़ात को हासिल करने के लिए हमें ख़ुद की भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे, हम लोग फिज़िकली इक्विप्ड थे, उसके बाद खुदा ने मदद की और हमारा जज्बा था। सो अगर हम ये सोचें कि हम लोग सिर्फ जज्बे से काम करें तो खाली जज्बा भी इतना कामयाब नहीं होता। सो वी हैव टू बी अपने आप को इक्विप करना चाहिए, अपने आप को प्रॉपर उस तरीके से अपनी एनर्जी से इकट्ठी करनी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो इकट्ठी करके खुदा से मदद मांगनी चाहिए, और वो जज्बा हमारे अंदर ऑलरेडी है। तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो कि हमें कभी भी नुकसान पहुँचा सकती है या कभी भी हमें किसी के आगे देखना पड़े या झुकना पड़े। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।